عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، تنگ دستی میں مبتلا ہیں، معاشی حوالے سے ٹینشن میں ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ ہم سب کو ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ پروگرام میں الحمدللہ عز و جل ہم نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اسی طرح سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور دیگر سورتوں کے فوائد اور ان کی خصوصیات اور کچھ روحانی علاج سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آئیے آج انشاءاللہ الکریم ہم سب سے پہلے بات کریں گے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے فضائل اور ان کی خصوصیات۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ کے فضائل اور ان کی خصوصیات۔ پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا گیا کہ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں کہ جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، اور انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گے۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ بالخصوص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں نا، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور اللہ توفیق دے تو ہم صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ ان 2 آیات کو زبانی یاد کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ 2 آیات ہمیں تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس رات نازل ہونے والی آفات و بلیات سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایسا خاص وظیفہ اور قرآن سے روحانی علاج، قرآن سے یہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے دعا کریں گے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ایسا یہ شاندار وظیفہ ہے کہ صبح کے وقت جو کوئی پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل شام تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا، اس دن اس کا انتقال ہو گیا، تو الحمدللہ عز و جل وہ شہید کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فرشتوں سے دعائیں کرانے والا کون سا قرآنی وظیفہ ہے، کون سا روحانی علاج ہے۔ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ شہید ہوگا۔ اور جو شام کے وقت یہی وظیفہ پڑھے، یعنی 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے، تو اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو صبح تک اسے یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ وظائف ہم نے اپنے معمولات میں شامل کرنے ہیں۔ اب آئیے لگے ہاتھوں میں آپ کو صبح اور شام کی تعریف بھی بتاتا چلوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کی صبح 10 بجے ہو، کسی کی صبح 12 بجے ہوتی ہو، کوئی دوپہر کو 1 بجے سو کر اٹھتا ہو، تو یاد رکھیے ناظرین، صبح سے مراد یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے، اور ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو تو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ شام کہلاتی ہے۔ تو اس وقت میں جو وظائف پڑھے جائیں گے تو اسے صبح اور شام میں پڑھنا کہیں گے۔ تو صبح اور شام میں اس وظیفے کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم نے یہ اپنے معمولات میں شامل رکھا اور رات کو سونے سے پہلے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا تو الحمدللہ عز و جل ہر چیز سے ہماری حفاظت ہو جائے گی اور ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل ہمیں امان حاصل ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریروں کے شر سے بچ جائیں، حاسدین کے حسد سے بچیں، نظر بد سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقصانات سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ہمارا ایک حفاظتی بند بن جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا۔ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا پہلو بستر پر رکھو تو بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یہ پوری سورت پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے تم امان میں آ جاؤ گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے یہ وظیفہ ہم ضرور پڑھا کریں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ اسی طرح ساتھ ساتھ سورہ کافرون کی برکت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم شرک سے محفوظ رہیں، تو یہ وظیفہ بھی ضرور اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایہا الکافرون یہ پوری سورت پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ شرک سے براءت ہے، یعنی آزادی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون بھی پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس میں یہاں یہ بات بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو، تو جب سورہ کافرون پڑھ لیں تو پھر کوشش کریں کہ کسی سے کوئی بات چیت نہ ہو، اور اگر بالفرض ضرورت کے تحت کوئی بات چیت کرنا پڑ جائے تو پھر سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں اور پھر سورہ کافرون پڑھ کر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایمان کی سلامتی نصیب ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں کہ میری نماز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، نماز تہجد میں میری آنکھ نہیں کھلتی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیا جائے کہ وقت پر میری آنکھ کھل جائے، نماز فجر میں، نماز تہجد میں میری آنکھ کھل جائے۔ تو پھر آئیے اب انشاءاللہ الکریم قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی مخصوص سورت کی مخصوص آیات ہیں، اگر رات کو سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ لی جائیں تو الحمدللہ عز و جل وقت پر آپ کی آنکھ کھلے گی، نماز فجر میں آنکھ کھل جائے گی، اور اللہ توفیق دے تو نماز تہجد میں اٹھنے کی اگر نیت ہوگی تو الحمدللہ عز و جل نماز تہجد میں بھی آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو آئیے وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی آیات ہیں، تو نوٹ کیجئے گا۔ سنیے ناظرین، سورہ کہف کی جو آخری 4 آیات ہیں، آئیے میں وہ آیات پڑھ کر پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تو سورہ کہف کی یہ آخری 4 آیات یہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میری نماز تہجد میں آنکھ کھلے، اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ نماز فجر میں میری آنکھ کھل جائے، اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ آیات کی تلاوت کرنی ہے کہ میری وقت پر آنکھ کھل جائے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی، نماز تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلے گی، نماز فجر میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ یہ آیات پڑھیں اور یہ وظیفہ پڑھیں تو صحیح تلفظ، قواعد اور مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیے گا۔ قرآنی آیات ہیں، اللہ توفیق دے تو قرآن پاک دیکھ کر اس میں سے آپ یہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ چاہیں تو زبانی یاد کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ 4 آیات اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نور ہی نور حاصل ہو اور دجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں تو لیجئے نور ہی نور حاصل کرنے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا ایک قرآنی وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان اسے نور حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن، جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے اور بیت العتیق سے مراد کعبۃ اللہ شریف، تو اس پڑھنے والے اور بیت العتیق یعنی کعبۃ المشرفہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بڑی فضائل ہیں، بڑی خصوصیات ہیں ان صورتوں کی، اللہ توفیق دے تو کم از کم ہم ابتدائی اور آخر کی یہ 10 آیتیں یاد کر لیں، اور الحمدللہ عز و جل اگر ہم تھوڑی سی اور کوشش کریں، محنت کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں تو پوری سورت کو یاد کرنے میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ کم از کم ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت یہ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں یہ فضائل و برکات حاصل ہوتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس مقدس سورت کی۔ ویسے یوں تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی الحمدللہ عز و جل مقدس ہے، برکت والا ہے، روحانی ظاہری باطنی امراض سے شفا کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن پاک کی وہ سورت جس کے فوائد اور خصوصیات میں عرض کرنے لگا ہوں، اس سورت کو کہا جاتا ہے قرآن کا دل۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل یہ سورہ یاسین ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا تو اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت فرما لیجئے کہ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں تاکہ ہمیں بخشش و مغفرت حاصل ہو۔ اور آئیے ایک ایسی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ جو شخص ہمیشہ
رات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا رہا پھر وہ مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ اسی طرح اگر ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جائز حاجات پوری ہوتی چلی جائیں، ہمارے جائز مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں اور نزع کے وقت ہمیں آسانی ہو، ہماری روح جب ہمارے جسم سے نکل رہی ہو تو اس وقت ہمیں آسانی ہو، تو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات یہ پوری کر دی جائیں گی۔ اسی طرح جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے، ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے، جو ہمارے قلب ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نرمی آ جائے، ہمارے دل کی سختی جاتی رہے، تو روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اور اس کا ایک مخصوص عمل وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں سختی پائے، سختی محسوس کرے، تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے سورہ یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ الکریم اس کا دل نرم ہوگا۔ تو نیت فرما لیجیے، اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین شریف لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر یہ پانی پئیں، الحمدللہ عز و جل جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور ہمارے دل کی سختی بھی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کرتی چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں سورہ یاسین شریف کی کچھ خصوصیات اور سورہ یاسین شریف سے کن کن مسائل کا ہم روحانی علاج کر سکتے ہیں، تو وہ نوٹ کیجئے گا۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جنتی زیور کتاب میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں۔ آئیے چند ایک خصوصیات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے، یعنی وہ سیر ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، بے لباس والا پڑھے تو الحمدللہ عز و جل اسے لباس ملے، غیر شادی شدہ اس نیت کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھے کہ اس کی شادی ہو جائے تو جلد شادی کے اسباب بن جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو رشتے کی خواہش مند ہو تو اسے بھی نیک صالح رشتہ ملے۔ اسی طرح بیمار اگر وہ پڑھے شفا کی نیت سے تو وہ شفا حاصل کرے، قیدی پڑھے تو وہ رہا ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ الحمدللہ عز و جل واپس مل جائے۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو 1469 بار اگر کوئی پڑھے تو انشاءاللہ الکریم جس جائز مقصد کے لیے وہ پڑھے گا تو اس کا وہ جائز مقصد بھی پورا ہوگا، اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بہت مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کی اس آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، اس کا ایک اور مخصوص عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حادثات سے، ناگہانی آفات سے، چوری سے، ڈکیتی سے، لٹیروں سے ہم محفوظ رہیں تو ایک سادے سے کاغذ پر 5 جگہ پر یعنی 5 مقامات پر 5 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر ہم اپنے پاس رکھ لیں یا پھر ہم اپنے گلے میں پہن لیں تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اسی طرح جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں پڑھے گا تو اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چند خصوصیات سورہ یاسین شریف سے روحانی علاج یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دن اچھا گزرے، ہماری راتیں اچھی گزریں، ہر آنے والے لمحات، ہر آنے والی ساعتیں، ہر آنے والے ایام، ہر آنے والے دن ہمارے لیے برکتوں والے بنیں، سعادتوں والے بنیں،
تو سورہ یاسین شریف ضرور پڑھا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ نیت فرما لیجئے، پڑھنے کا معمول بھی بنائیے، اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین زبانی یاد کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اور یوں قرآن سے ہمارا روحانی علاج بھی ہوتا رہے گا۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔